اللہ صاحب، جس طرح سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، فسطائیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، ان کے حق میں جو صحافی بولتے ہیں انہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کی بیگم صاحبہ کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے خاندان کو اب رگیدا جا رہا ہے، اس وجہ سے کہ یہ جو ایک بڑا ایجنڈا ہے، جو بین الاقوامی سازش ہوئی ہے رجیم چینج کی، اس کے خلاف یہ سارے لوگ بات کر رہے ہیں۔ تو یہی اعتراضات تو آپ لوگ اٹھاتے تھے کہ وچ ہنٹنگ کی جا رہی ہے، نیب کے کیسز بنائے جا رہے ہیں، تو اگر وہی رویہ یا اسی طرح کا سلوک آپ اس جماعت کے ساتھ کریں گے تو کل کو آپ کو بھی اپوزیشن میں آنا ہے، تو یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے خلاف جو وچ ہنٹ کیا گیا اور 4.25 سال مریم نواز صاحبہ پہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو فیملی ہے ان کے اوپر، شہباز شریف صاحب کی فیملی اس حد تک کہ ان کی جو بیٹیاں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کیسز بنائے گئے جعلی، اور کسی کو چھوڑا نہیں گیا، اور انہوں نے 4.25 سال یہ کیسز جو ہیں وہ سہے، اور اس کے بعد جو ہے کچھ نہیں نکلا۔ ایک جو کنونشن تھی وہ آپ کو جانتے ہیں، جج ارشد ملک نے اس کے اوپر کیا کہا وہ سارا پاکستان جانتا ہے، تو وہ تو اس امتحان میں سرخ رو ہو چکے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام سوال ہم سے یہ کرتے ہیں کہ آپ نے 170ویں نمبر کے اوپر کرپشن پرسیپشن انڈیکس چھوڑا تھا، 170ویں نمبر پہ تھے ہم دنیا میں، ہمیں 136ویں نمبر پہ ملا تھا 2013 میں، 170ویں نمبر پہ ہم لے کے گئے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق، اور یہ اب 140ویں نمبر پہ چھوڑ کے گئے۔ تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو 23 ملک سے زیادہ ہمارے ملک میں کرپشن ہوئی ہے، یہ کدھر ہوئی ہے کرپشن؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ ظاہر ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی اب کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ مطلب کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ بھئی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی فرنٹ وومن فرح گوگی کے ساتھ مل کے رنگ روڈ کے اوپر آپ نے مال بنایا، آپ نے جو ہے وہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں مال بنایا، آپ نے جو ہے وہ ادھر یہ فیصل آباد اکنامک زون کے اندر 10 ایکڑ زمین الاٹ کروا لی، اس کے علاوہ اور بے تاشا توشہ خانہ کا کیس آپ کے اوپر ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ کوئی آسمان سے تو نہیں اترے نا کہ آپ کرپشن کریں، آپ درس دیتے تھے کرپشن کے خلاف، آپ خود کرپشن کریں پکڑے جائیں تو آپ کہیں کہ جی مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ آپ فورن فنڈنگ کیس کے اندر آپ رومیتا شیٹی جو ایک انڈین نیشنل ہے اس سے آپ پیسے لے لیں، آپ کہیں مجھے کچھ نہ کہو۔ آپ جو ہے وہ ووٹن کرکٹ لمیٹڈ سے $2.1 ملین لے لیں، آپ کہیں مجھے کچھ نہ کہو۔ بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ عفنان صاحب کوئی ثبوت بھی ہے یا صرف الزامات ہی رہیں گے؟ ہم نے دیکھا ماضی میں سالہ سال کیسز چلتے رہے عدالتوں کے اندر، کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ عوام کے ٹیکس کا لگتا رہا، نکلا کچھ بھی نہیں، اینڈ میں کلین چٹ مل گئی۔ تو کیا ابھی یہی ہونے جا رہا ہے؟ صرف وقتی طور پہ پریشرائز کرنے کے لیے ہو رہا ہے، یا پھر واقعی میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نکلے گا بھی سے ان کیسز میں اور آپ کے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں؟ دیکھیں یہ جو میں رومیتا شیٹی والی اور ووٹن کرکٹ لمیٹڈ والی بات کر رہا ہوں، یہ تو پی ٹی آئی مان چکی ہے نا۔ یہ تو الیکشن کمیشن کے ڈاکیومنٹس کو اگر آپ جا کے دیکھ لیں، اس میں یہ بات وہ مان چکے ہیں کہ یہ ہم نے پیسے لیے ہیں، اس کے اوپر پورا ایفیڈیوٹ جمع ہوا ہے، آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں جن سے انہوں نے انلیگل فنڈنگ لی ہے، انہوں نے شیل کمپنیاں بنا کے فنڈنگ لی ہے۔ پاکستان کا قانون، الیکشن کمیشن کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کسی فورن نیشنل سے پیسے نہیں لے سکتے، آپ اس طرح فنڈ ریزنگ نہیں کر سکتے جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں۔ انہوں نے پیسہ جہاں سے ان کو مل رہا تھا انہوں نے لیا، انہوں نے کوئی اس چیز کا لحاظ ہی نہیں کیا، اس حد تک کہ انہوں نے انڈین نیشنل سے پیسے لے لیے۔ تو پھر ظاہر ہے اس کے اوپر اگر قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نہیں لے سکتے اور آپ نے قانون کو توڑا ہے تو پھر قانون کے مطابق ہی آپ سے جو ہے وہ ڈیلنگ ہوگی نا۔ آپ کوئی انوکھے لاڈلے ہیں، آپ کے سر پہ سنگ ہیں، آپ کو چھوڑ دیا جائے؟ کیوں چھوڑا جائے بھائی؟ آپ نے غلط کام کیا، آپ نے اس ملک کا قانون توڑا ہے، آپ کو اس کے حساب سے آپ کو ڈیل کیا جائے گا۔ آپ کو بڑی لیننسی مل گئی، آپ کو بڑا آپ کو کیا کہتے ہیں جو ہے وہ 26 سال جو ہے وہ جس طرح پالا گیا وہ سارا پاکستان جانتا ہے۔